مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 2 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 17واں روزہ، یوم بدر، یوم فرقان، یوم امی جان سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بچے اور بچے ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ بچے اور بچیاں، اگر وہ واقعی بچیاں اور بچے ہیں، کیونکہ بچی تو آج کل جوان کو بھی بولتے ہیں، جوان مردوں کو بھی بچہ بولتے ہیں بولنے والے، تو انہیں نابالغ اور نابالغہ جبکہ وہ حد بلوغ تک بھی نہ پہنچے ہوں، جس کو لڑکی کو مشتہات بولتے ہیں اور لڑکے کو مراہق، تو اس سے پہلے اگر یہ کھیلتے ہیں ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جب سمجھدار تھوڑے ہو جائیں نا تو ان کو الگ رکھنے میں عافیت ہے، کہ ورنہ پھر یہی آگے چل کر بعض اوقات عشق مجازی کی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ In Sacramento, USA. War against backbiting will continue, inshallah azza wa jal. We will not listen or do backbiting. میرا سوال ہے، ہم غیبت سے کیسے لڑیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ غیبت سے لڑنے کی صورت یہ ہے کہ اپنا عزم ہو کہ میں نے غیبت کرنی ہی نہیں ہے، اور کوئی دوسرا غیبت کرے تو اس کو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے ذریعے سمجھانا ہے، جبکہ یہ یقین اپنے حد تک یقینی معلومات ہو، ایسی معلومات ہو کہ وہ غیبت کر رہا ہے، شک شبہ ہو تو پھر نہ چھیڑے۔ اور
جب کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو اس کو نہ سنے، اور اگر اتنی ہمت ہے، قوت ہے، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی سائیڈ لے کر اس کو سمجھائے، تو مظلوم کی حمایت کرے، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے اس وقت. لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے. بغیر علم کے مشکل ہو جائے گا کہ بعض لوگ یعنی کہ جب یہ غیبت ہو رہی ہے نا، تو پھر یہ کہ ہر چیز کو بعض اوقات وہ غیبت سمجھتے ہیں. کہ مجھے تجربہ ہے کہ جن کو نہیں سمجھ آتی نا تو وہ ایسی ایسی باتوں کو غیبت کہتے ہیں کہ جو غیبت ہوتی نہیں ہے. اگلے کو کہہ دیں گے تم نے غیبت کی. تو اب یہ کہ غیبت نہیں ہے اس کو غیبت کہنا یہ بھی تو جرم ہے نا. جو گناہ گار نہیں ہوا کسی کام پر اس کو توبہ کا حکم دینا، توبہ کرو تم نے گناہ کیا، تو یہ بھی جرم ہے. تو اس لیے ان سب باتوں کے لیے علم ہونا ضروری ہے. تو غیبت سے جنگ کرنے کے لیے علم چاہیے. ظاہر ہے جو فوج میں جا کر بھرتی ہو تو وہ لڑے اس سے پہلے اس کو تربیت تو کریں گے نا اس کی، ورنہ کیا کرے گا یہ. تو ہر کام کے لیے تربیت ہونی چاہیے. تو غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب اول تا آخر غور سے پڑھ لیں اور غیبت کے خلاف جنگ میں ڈٹے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں کلر کا کام کرتا ہوں پینٹ کا، تو یہ میرے نخونوں پہ لگا رہتا ہے نماز کے وضو میں، اترتا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. پٹرول اور مٹی کے تیل سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس کی وہ لگا رہتا ہے ہاتھوں میں، وہ سمیل اس کی ہوتی ہے، تو ہم ان ہاتھوں کے ساتھ مسجد میں جا سکتے ہیں؟ اللہ اللہ. جو رنگ ریس وغیرہ اس طرح کے کام کرتے نا تو ان کو پورا کوشش تو کرنی ہے کہ صاف ہو جائے. اب جو صاف ہوتا نہیں تو کھال کاٹنے کی تو اجازت ہے نہیں. تو ان کو اس طرح کا معمولی سا رہ جاتا ہے جرم، وہ معاف ہوتا ہے. البتہ پیٹرول یا مٹی کے تیل کی بدبو ہاتھوں میں یا کپڑوں وغیرہ میں ہوتے ہوئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بدبو ہے، اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہر طرح کی بدبو سے بچنا ہوگا، اور مسجد کو ہر طرح کی بدبو سے بچانا ہوگا. اور مسلمانوں کے مجمع میں بھی بدبو کے ساتھ جانا منع ہے. تکلیف ہوتی ہے نا ان کو، بھلے وہ مسجد نہیں ہے تو کیا ہوا. اس لیے ہر وقت اپنی بندہ صفائی کرے اور خود کو بدبو سے بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فاروق اتاری. میرا ایک سوال ہے آپ سے باپا جان کہ جو کارپینٹر لکڑی اور دیگر سامان ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں اور بچ جائے تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کا رکھنا کیسا؟ اگر وہ ایسا ہے کہ جس کا ہے اس کے لیے کام کا ہے اور پھینک دینے کا رواج نہیں ہے اسے، تب تو نہیں رکھ سکتے. جس کا ہے اس کو دے دیا جائے. یہی درزیوں کے لیے، یہی جو کاریں وغیرہ بناتے ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں یا مرمت کرتے ہیں، مشینیں بناتے ہیں، معمار کا کام، سب کے لیے یہی ہے کہ جو چیز بچ گئی وہ اس کے اصل مالک کی ہے. اب اگر وہ ایسا ہے کہ اس کو پھینک دیتے ہیں اور اس کے سامنے بھی لے جاتے ہیں تو اس کو برا لگتا نہیں ہے. ویسے تو بڑی چیز بھی سامنے لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مروت میں وہ نہ بولے، لیکن وہ چیز پھینکنے کی ہو تو لے سکتا ہے، ورنہ نہیں لے سکتا. آج کل تو وہ کپڑے بھی درزی بڑے بڑے پیس رکھ لیتے ہیں، بھائی 6 میٹر میں تمہارا سوٹ بنے گا،
اب بنے بھلے 5 میٹر میں، وہ 6 میٹر کپڑا لیں گے اور 1 میٹر لے لیں گے، اور اس طرح کے کپڑوں کے پھر بابا سوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں۔ تو یہ سب چوریاں بند ہونی چاہیے۔ صرف وہ چندڑیاں جس کا پھینکنے کا عرف ہے، درزی یعنی کہ وہ گاہک کو دے گا تب بھی نہیں لے گا کہ یہ کچرا میں کیا کروں، تو ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈگری سے محمد انور اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر پکی ہوئی مٹی جیسے اینٹیں جو پکتی ہیں ان کا جو چورا ہوتا ہے وہ آگ میں پکا ہوا ہوتا ہے، کیا وہ چورا میں اپنی والدہ کی قبر پر ڈال سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ آپ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیے گا۔ اوپر ڈالنے میں قبر پکی کرنے کے لیے شاید قبر کے اندر تو پکی اینٹ جو ہے وہ نہ لگائی جائے، اگر لگائی گئی ضرورتاً دیواریں کچی ہیں تو ان کو پھر مٹی سے لیپ دیں۔ اوپر اب قبر بنا رہے ہیں یا برابر کر رہے ہیں تو ضرورتاً اوپر ڈالنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ لال اینٹوں کی مٹی وغیرہ جیسے گملہ بھی ڈالتے ہیں وہ اگانے کے لیے پودا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مظہر حسین اتاری سلطانہ سے بات کر رہا ہوں۔ باپا جان آپ سے یہ سوال تھا کہ جب صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے تب لوگوں کا دروازہ کھٹکانا کیسا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو تو کھٹکھٹا دینا کار ثواب ہے، اور نہیں کہا تو پھر دروازہ نہ بجایا جائے، کیونکہ اندر اور بھی اس طرح کے افراد ہوتے ہیں نا جن پر نماز فرض نہیں ہوتی، جیسے چھوٹے بچے وہ بیچارے سوئے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا مریض جس کے لیے مسجد میں جانے کا واجب نہیں ہوتا وہ ابھی سویا ہو، یا اسلامی بہنیں کہ جن کے لیے فرض فجر جو ہے یہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فجر پڑھ کے سو گئی ہوں اور آپ جماعت کے ٹائم پہ جگائیں تو بیچاری کی نیند خراب ہو، تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے تو بھلے اس کو آپ اٹھا دیں گے، اس کے اندر میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ البتہ دوسری نمازوں میں عیسائی بہنوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی نماز پڑھیں، مگر وقت کی رعایت کرنی ہے کہ وقت بھی ہونا چاہیے نماز کا، یعنی وقت ختم ہو جائے، جیسے فجریں بعض جگہ بہت تاخیر سے ہوتی ہیں تو وہ آخری وقت میں فجر ہوئی اور آپ بولیں کہ مردوں کے بعد پڑھیں تو پتہ چلا گھر میں نماز پڑھنے سے پہلے ہی سورج نکل آیا، یا نماز کے دوران سورج نکل آیا تو نماز ہوگی ہی نہیں فجر کی، یہ بھی احتیاطیں کرنی ہے۔ سب کو نمازوں کے اوقات معلوم ہونے چاہیے۔ اب تو ٹائم ٹیبل ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ یا اس سے زائد مقامات کے ٹائم ٹیبل موجود ہیں نمازوں کے، مختلف ممالک کے، شہروں کے، مختلف حصوں کے موجود ہیں، تو ان سے رہنمائی لے لیجیے۔ جہاں جہاں ٹائم ٹیبل چھپے ہوئے مکتبۃ المدینہ سے ملتے ہیں تو وہ بھی حاصل کر کے گھروں میں لٹکائے جا سکتے ہیں، یا پرنٹ آؤٹ کر کے وہ بھی اپنے گھر میں لٹکا سکتے ہیں کہ بار بار وہ نیٹ کے ذریعے دیکھنا یا فون کے ذریعے دیکھنا نہ پڑے، گھر کا ہر فرد فون چلا سکے ضروری نہیں ہے، تو وہ لٹکا ہوا تو سب دیکھ سکیں گے۔ در ان کی تحریروں کی کتابوں کی اپنی جگہ وہ اہمیت باقی ہے، اس کی اپنی آسانیاں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حافظ محمد رمضان، حافظ آباد، پنجاب۔ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رات کے وقت ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اتارنا کیسا؟ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تحریری سوال یہ آیا ہے کہ امیر اہل سنت نے کس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے؟ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن میرے آئیڈیل ہیں، کہ یہ مجھے سرکار کے قدموں میں لے جانے والے ہیں، یہی آقا کے غلاموں میں شامل کر کے مجھے مطلب ان کے ذریعے ایمانیات اور عقائد کی شدھ بدھ نصیب ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، لیکن انہوں نے مطلب ہم کو اس فتنے کا دور ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اے اللہ کے ولی تیرے پیچھے پیچھے، اور یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے اپنے پیچھے پیچھے، اور انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچا دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں گلزار طیبہ کوٹ مومن سے بات کر رہا ہوں۔ میٹھے مرشد کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ اسلامی بھائیوں کو ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگانا جائز نہیں۔ اسلامی بھائی جب اپنی داڑھی مبارک پر مہندی لگاتے ہیں تو ان کی انگلیوں پر مہندی لگ جاتی ہے، اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیں۔ دراصل مہندی لگانے کی ممانعت جو ہے نا، یہ عورتوں کی مشابہت اور نقالی کی وجہ سے، ورنہ داڑھی پر بھی تو مہندی لگی ہے نا، سر پر لگا رہے ہیں، بالوں پہ، کوئی سینے پہ لگا لے، پیٹھ پہ لگا لے، گھٹنے پہ لگا لے مہندی، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ مرد بھی گھٹنے پر لگائے گا تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، جائز ہے۔ تو اب یہ کہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے ہاتھوں میں مہندی لگانا، مرد نہیں لگا سکتا۔ مہندی لگانے سے مراد مہندی کا رنگ آنا، انہیں رنگنا ہاتھ۔ اب مہندی نہیں ہے، مہندی کے عرق سے رنگے، یا مہندی ہی کی طرح کسی پیلے کلر سے رنگے، تو یہ بھی اجازت نہیں ملے گی اس کی بھی۔ تو اب داڑھی میں لگاتے ہوئے یہ انگلیوں پر، اور جس طرح بے ترتیب تھوڑی تھوڑی مہندی لگتی ہے نا، عورتیں اس طرح نہیں لگاتی، تو اس لیے یہ عورتوں کی مشابہت نہیں ہے۔ تو یوں بے ترتیب انگلیوں پر مہندی لگنے میں کوئی شرعن منع نہیں ہے۔ اب یہ ناپاک تو ہے نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یعنی میں کس طرح لگاتا ہوں، میں جیسے کہ پیالے میں مہندی ہے تو بہار شریعت میں جلد تیسری صفحہ 593 ہماری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک عورت کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ اگر عورت ہوتی تو ناخنوں کو مہندی سے رنگے ہوتی۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا نبی اللہ مجھے بیعت کر لیجئے۔ فرمایا میں تجھے بیعت نہ کروں گا جب تک تو اپنی ہتھیلیوں کو نہ بدل دے، یعنی مہندی لگا کر ان کا رنگ نہ بدل لے۔ تیرے ہاتھ گویا درندے کے ہاتھ معلوم ہو رہے ہیں، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھوں کو رنگین کر لیا کریں۔ اب درندے میں بھی پتہ نہیں سمجھتے گے، درندے میں سمجھتے ہیں کون کون سمجھتا ہے؟ درندہ ان کے
پروں کا رنگ کیسا ہوتا ہے درندوں کے؟ نہیں کیا. ہاں انعام میں کیا ملے گا؟ درست جواب دینے والے. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ. یہ بھی نہیں پتا کہ درندہ کس کو بولتے ہیں. اچھا وہ درندہ صحیح بتائے گا. کتنا آسان کرنا ہوگا. نہیں درندے کا معنی کس کس کو معلوم ہے؟ شخصیات کو معلوم ہے, یہاں 2-4 کو معلوم ہے. یار اللہ اکبر. نہیں غالب اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو مذہبی طور پر وابستہ ہیں ہم لوگوں سے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ناظرین کو کیا پتا ہوگا؟ ایک اسلام میں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں درندہ ہوتا ہے, چرندہ ہوتا ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا چیڑا ہوتا ہوگا چرندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درندہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور کو کہتے ہیں. درندہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور کو کہتے ہیں. جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور چرندہ کون بتائے گا؟ ہے کچھ 5-7 ہاتھ اٹھے میں. جی یہ چرندہ بھی بتا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو چرتے ہیں ان کو چرندہ کہتے ہیں. جواب درست ہے. چارہ کھانے والے. چرندہ چر کے کھانے والے, یہ اس سے مراد عام طور پر مویشی ہوتے ہیں. اب مویشی کیا ہوتے ہیں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. مویشی کیا ہوتے ہیں معلوم؟ پیچھے لبے کے باہر تو سنا 10-20 ہیں جو یہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہمارے. مویشی کا اچھا یہ بھی سب کو پتا ہو, ہاتھ اٹھانے والے کو بھی ضروری ہے. یہی پوچھیں گے تو پتا چلے گا. چلے مویشی بھی بتا دیں. مویشی کس کو کہتے ہیں؟ آ جائیں یہاں پر. یہ تو وہ اصطلاحیں جو کتابوں میں ہماری لکھی ہوتی, دینی کتابوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مویشی اس کو کہتے ہیں جو ہمارے گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں, ہم ان کو مویشی کہتے ہیں. جیسے گائیں, بھینسیں, بھیڑ, بکریاں. بلی بھی تو پالتے ہیں. نہیں وہ نہیں ہے مویشی میں. پہلے پالے ہوئے مویشی نہیں ہے. اور کتا پالیں تو چوکی داری کے لیے. نہیں وہی مویشی وہ درندہ ہے نا, کتا جو ہوتا ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اصل لفظ ہے یہ مواشی, یہ اس کی جمع یار معاش کی جمع میرا خیال ہے. پھر یہ ہم اردو میں یہ اس کو مویشی کر دیا. عربی میں مواشی ہے. اردو یا فارسی ہمارا لیے ہے وہاں سے لیا ہوا. ماشیا, ماشیا کی جمع مواشی. مویشی یہ ہماری زبان کا ہے. چوپایا سمجھتے ہیں, یہ بھی تھوڑے ہی سمجھتے ہیں. چلے چوپایا بھی بتا دیں اس کے کتنے سینگ ہوتے ہیں چوپائے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ بھی کہنے کی عادت بنائے تو 10 نیکیاں اور ملیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 ٹانگوں والے جانور کو چوپائے کہتے ہیں. جواب درست ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ہمارے ان چاروں اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی کتب یہ تحفے میں پیش کی جائیں گی. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. واہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الٹی جانماز پر یا الٹی چٹائی جو مسجدوں میں ہوتی ہیں اس کو پلٹ کر یہ الٹی ہو جاتی ہے یا اس میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بغیر وضو کے اذان ہوتی ہے یا نہیں. الٹی چٹائی یا الٹا مصلی بچھا ہوا تو نماز ہو جاتی ہے, اور بلا وضو اذان لوٹانا یعنی مکروہ ہے اس طرح کہ بغیر وضو کو اذان دے. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ متودی ہی اذان دے, یعنی وضو والا اذان دے.
تو اس لیے اگر دی ہے تو اس کو لوٹا لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ انسان ہے جو 5 وقت نمازی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اگر وہی بندہ اگر منافقی کرے تو یہ نماز ہے، یہ عبادت اللہ کو قبول ہوگی؟ منافقت کرے یہ بولا کہ نہیں. اب وہ جس کو آپ منافقت سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی مسئلہ ہے، تو منافقت کا طے کون کرے گا؟ نمازی پرہیزگار آدمی طے کرے گا یا عام آدمی طے کرے گا یا عالم دین طے کرے گا؟ اب منافقت کی تو بہت ساری، یعنی کہ اب وہ منافقت تو ایک تھی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے دور رسالت میں، کچھ لوگ اندر سے وہ ہوتے کافر تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. تو وہ منافق کی قسم تو اب نہیں ہے اس دور میں کہ کوئی اندر سے ہو کافر اور جان جان کے کہتا ہو کہ میں ہوں مسلمان. تو اب وہ کس طرح کی منافقت ہے جس کو آپ منافق سمجھتے ہیں، منافقت ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہے تفصیل طلب بات. بعض لوگ ہر بات کو وہ منافقت کہہ دیتے ہیں کہ منافقت کرتے ہو، تم نے چھپا کر رکھا ہے، بتایا نہیں، میرے سے یہ مطلب بات چھپا دی تم نے، منافقت کرتے ہو. اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو حالانکہ وہ منافقت نہیں ہوتی. اگر واقعی منافقت کرتا ہے وہ، تو پھر بھی وہ جیسی منافقت، ہر منافقت کو مطلب ہم کوئی حرام اور ناجائز اور کہیں ضروری نہیں ہے. بعض اوقات مطلب چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ جو چھپائی جاتی ہے. اب جیسے کہ آپ مجھ سے ہیں ناراض اور پھر بھی اب 4 آدمی اور بھی ہیں، اور تو آپ مجھ سے ملیں گے، عقیدت نہیں ہے دل میں، لیکن سب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی دیکھا دے کہ ہاتھ چومنا پڑا. یہ ہے منافقت ایک طرح کی، لیکن یہ وہ منافقت نہیں ہے کہ جس کو حرام کہا جائے، کہ آپ نے فتنے سے بچنے کے لیے کیا، کہ ورنہ وہ دوسرے ہو سکتا ہے کہ جو معتقدین ہیں وہ گور کے دیکھیں. ایک میں نے میری مثال دی، یہ غلط کیا، ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. ایک جنرل سمجھو کہ کسی کے سب لوگ ہاتھ چوم رہے ہو اور ایک نہ چومے، تو بعض ایسے ہوتے ہیں پیر مریدین کے آستانے ہوتے ہیں کہ جہاں مطلب یہ سب کرنا پڑتا ہے، نہ کرے اس کو مطلب لوگ وہ معیوب سمجھتے ہوں. تو وہاں بندہ، تو یہ اس نے مصلحت پر عمل کیا، حکمت عملی پر عمل کیا کہ خواہ مخواہ کوئی فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، دل آزاریاں ہوں گی، بدگمانیاں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ جو ٹیٹو جس کا پچھلے دنوں بھی آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا، یہ اگر جسم پہ بنا ہوا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، تو توبہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آپ اپنا مہندی لگانے کا طریقہ یہ بیان فرما رہے تھے، وہ اسلام بھائی میسج کر رہے ہیں کہ وہ رہ گیا. اچھا اچھا، ہاں ایک تعداد ہے جس کو واقعی مہندی لگانا تو نہیں آتی. میرے کو بھی نہیں آتی تھی سر. شروع میں تو کسی ماں کے پیٹ سے کوئی تھوڑی سیکھ کے آتا ہے، کوشش کر کے آدمی سیکھتا ہے، پوچھ کے سیکھتا ہے. تو مہندی کو پہلے تو جیسے کہ بھگو دیا جائے. اب مہندیاں جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں مہندی نہیں ہوتی. اب مہندی میں کلر ہوتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو دیر پا رکھنے کے. عام طور پر وہ درخت سے جو پتے نکلے انہی پتوں کو خود پیسے تب تو وہ اصلی مہندی ہو سکتی ہے. باقی باہر بازار کی مہندی کو عرفاً مہندی ہی کہتے ہیں، اس کو مہندی بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن اور بھی کیمیکلز ہوتے ہیں. یعنی کوئی خالص مہندی بیچنے والا نہ کہے، مہربانی اس کی نہ کہے. خواہ کیوں مطلب یہ کہ گناہ گار ہوتے ہیں.
खालिस होती नहीं, मिलती नहीं है। हाँ, ये बोरियां मिलती है जो, वो हो सकता है कि उसमें केमिकल नहीं होते होंगे। वो पत्ते भी इतने, मेहंदी पत्ते महंगे तो नहीं होंगे, तो बाज़ औक़ात घरों में भी लोगों के होते हैं इसके दरख्त। तो मेहंदी को थोड़ी देर ये भिगोते ना तो ये काम दे देती है, लेकिन बेहतर ये लगता है कि कोई 1 आध घंटे तक भिगो कर रखें। गर्म पानी में भिगोएं तो शायद ये और बेहतर हो जाए, वरना सादा पानी में भी सही है। फ्रिज में ना रखें इसको, बाहर ही रखना है इसको भिगो के। तो अब लगाने का वक्त आया तो नियत करें कि मैं सुन्नत सहाबा पर अमल कर रहा हूँ। बाद सहाबा ने मेहंदी लगाई है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है, तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंद पर अमल कर रहा हूँ। ये दाढ़ी लगाने वाले की बात कर रहा हूँ। और इस्लामी बहनों के लिए भी यही है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रही हूँ। इनको हुक्म है कि ये मेहंदी लगाएं। अपने जो बच्चों के अब्बू हैं उनकी दिलजोई के लिए लगा रही हूँ। ये नियत का भी महल मुमकिन है, मौका इसका। तो अब मेहंदी लगाने में यह कि मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है ना, मैं चम्मच और वो मेरी प्याली दिखा देता जिसमें, अब वो लाएंगे जब तक देर हो जाएगी। तो चम्मच से उल्टी चम्मच, एक चम्मच का ये जिस तरह यूं जनरली यूं चम्मच से हम खाते पीते हैं ना जरूरतन, लेकिन इसका जो उल्टा हिस्सा वो पेंदा उसका, वो पेंदे से यूं पेंदे से भरता हूं, इससे भरने का वजह। तो ये आसान, मैंने इसको आसान पाया है। यूं करके जो सीधे से शुरू करें तो ये ऊपर से यूं लाए। अगर ये कि जिनको सही नहीं आती ना, ये वो यहाँ इनके सफेद नजर आते रहते हैं, तो इसमें ये कि यहाँ थोड़ी थोड़ी लगाए, चम्मच से ही थोड़ी थोड़ी दबा के, तो ये ठहर जाएगी, वरना फिसल जाती है और ये सफेद रह जाते हैं। फिर ये मतलब ये सबको लगाना है। और यूं समझो कि बाल की जड़ से लेकर नोक तक मेहंदी लग जाए तो ये सारे बाल जो है लाल होंगे। अच्छा, फिर चंद रोज में ये साइडें सफेद हो जाती हैं। सफेद तो हर तरफ से होता है, बाल बढ़ते हैं ना, नजर यहां से आती है। तो मूंछें भी ये सफेद होने लगती हैं, मेरी जैसे होने लगी हैं। तो इसमें क्या, थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ी सी, 1 चम्मच डाल ली, भिगो ली। अब भिगोने के बाद 1 आध घंटे के बाद इसको ये भी कर सकते हैं। यहां अगर सफेदी नजर आ रही है, यहां भी जहां जहां सफेदी नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी यूं लगा लेंगे ना, या यूं पूरी यूं लाइन में, तो ऐसा लगेगा जैसे आज आपने पूरी दाढ़ी पर मेहंदी लगाई है। ये पूरी दाढ़ी तो लाल रहती है 1 आध महीने तक, तो ये थोड़ा थोड़ा भी लगाते रहेंगे तो गुजारा होगा। वरना ये जो टेक्निकलर बेचारे वो इधर से सफेद उधर से सफेद, तो ये चेहरा जो है ये फबता नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेहरबानी करके लगाएं तो फिर जिस तरह मैंने अर्ज किया इस तरह लगाएं। अब मैंने ये सफेद में भी इंशाल्लाह नियत कर, मैं लगाता रहता हूँ 4-5 दिन में, बाद औक़ात कभी सुस्ती भी हो जाती है। तो नमाज में मैं तो जीनत की भी नियत कर लेता हूँ। पता नहीं, जीनत समझ में तो आता है कि इस तरह का चेहरा लेकर अल्लाह की बारगाह में हुजूरी के बजाय वो सारा एक जैसा हो, कि मेहंदी से ज़ाहिर चेहरे पर एक हुस्न आता है, जीनत आती है। तो यूं मैं ये भी करता रहता हूँ, नमाज की जीनत के लिए लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस तरह आपको, तो ये मेहंदी का चम्मच का ये हिस्सा, ये मेरी प्याली, इसमें भी इसराफ का दौर दौरा है। इतनी मेहंदी जाया होती होगी और सब लगी रहती होगी और धुल जाता होगा। मैं तो बाहर ये प्याली धोता भी नहीं, जरूरत नहीं पड़ती इसको,
ویسے رکھ دیتا ہوں کہ دوبارہ اس میں مہندی ہی تو ملانی ہے. اگرچہ وہ سوکھی ہوئی مہندی کام کی نہیں رہتی, مہندی ہو تو سوکھے گی نا, تھوڑی جس کا بہت دشوار ہوتا ہے چھوڑانا سمجھو, تو یوں سارا یہ ایک آدھ قطرہ پانی کا بھی ضرورت ہے ڈال لیتا ہوں, سب بال وال کے ادھر لگائی ادھر لگائی. میری اس طرح کی عادت یعنی ابھی سے نہیں, میری زمانے سے, آپ پیدا نہیں ہوں گے جب سے نیو جنریشن کہ وہ ذرا بھی زیادہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے بات کہ یار یہ اتنی سی مہندی چلی گئی, اور یہ کہیں آخرت میں پھنسا تو نہیں دے گی. یہ جو آدھا دانہ رکھا ہوا ہے یا چوتھائی دانہ گرا ہوا ہے کھانے کے دسترخوان پر, یہ کہیں آخر میں پھنسا نہ دے. وہ آیت اگر یاد کرتے رہیں گے نا تو آپ کے اندر یہ خوف کی کیفیت اللہ کرے گا تو پیدا ہوتی رہے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. تو ذرہ برابر بھی اسراف ہم نے کیا اپنی جان بوجھ کر دانست میں, تو کہیں یہ ہمیں آخرت میں پھنسا نہ دے, یہی اٹک نہ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے, اور جس سے حساب لیا وہ پھنسا. بس ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بے حساب بخش دے, تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. معلوم ہے شعر کس کا ہے, کس کا شعر ہے, کسی کو نہیں معلوم. ایک ہاتھ اٹھائے, دو. کہ عام طور پہ شاعر جو ہے نا یہ اپنا کلام پڑھتے ہوتے ہیں, سوچ سمجھ کے جواب دینا. عام طور پہ شاعر اپنا کلام پڑھنا پسند کرے گا. السلام علیکم. اور میں جو ہوں نا, مجھے سچی بات ہے کہ مجھے اپنے اشعار کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کے زیادہ یاد ہیں اشعار. میرے آئیڈیل جو ہیں اعلیٰ حضرت, یہ حقیقت بول رہا ہوں. مجھے اپنی کوئی بھی لکھی ہوئی نعت پوری شاید یاد نہیں ہوگی, بھول جاتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے مجھے محبت بہت زیادہ. تو مجھے اعلیٰ حضرت کے شعر الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے یاد ہیں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اعلیٰ حضرت کا فیضان نظر ہے. چلیے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اتاری مرکز الاولیاء سے. یہ شعر حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا ہے. اب 12 ماہ کے لیے بٹھا دو ان کو. ابھی اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کیا تو چلو وہ خیر وہ اشارہ تھا, یہ نہیں کہہ رہا میں. اب یہ تو کسوٹی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ راستہ بازو کا تو کوئی اور سمت میں دکھایا جاتا ہے, یہ بھی آتی ہے. چلیے کون بتائے گا شعر کس کا ہے؟ بارہا سنا ہوگا آپ نے شعر. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ. یار ایسے اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں لوگ, ان کو بھی بٹھا لو 12 ماہ کے لیے. کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اپنا کوئی بھی شعر یاد نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا میں نے. یہ بھی کسوٹی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کے شعر پڑھے. یہ ان کو 25 ماہ کے لیے بٹھا لو. یہ میری ہڈیاں سمجھتے ہی نہیں ہے یار. اب سرکار مفتی اعظم ہند باقی رہ گئے بس. مشہور کتابیں ذوق نعت بھی تو ہے. ذوق نعت ہے, سامان بخشش ہے, اور قبال ہے بخشش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ محمد الیاس عطار قادری. یہ دو جواب ایک جیسے ہیں. دیکھو یار یہ ان کو تو وقف مدینہ کروا لو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان یہ مولانا حسن رضا خان کا کلام ہے. آپ قسم کھا سکتے ہیں اس پر؟ پڑھیے, آپ نے کتاب میں پڑھا ہے
کبھی آئیڈیا سے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، کسی طرح اسکرین پر حاضری ہو جائے گی اپنی، کسی کا تیر اندھیرے میں لگ ہی جائے گا. کنفرم معلوم ہے نہیں، پہلے یہ جواب دیں. نہیں باپا کنفرم معلوم نہیں ہے نا. وہ سب باری باری نام لے رہے کتابوں کے. تو اب آپ گھر میں درس شروع کر دیں مدنی سزا آپ کو. اب یہ شخصیات ٹھنڈی لگتی ہے کہ نہیں، تو شخصیات سے جواب لیتے ہیں. دیکھو اندھیرے میں تیر نہیں، قسم کھا سکو ایسا یقین ہو تو نام لینا کتاب کا یا نام شاعر کا. چلو وہ شخصیت کو دے دو مائک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے یہ. جواب درست ہے. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. یہ موضوع چلا تھا ٹیٹو کے حوالے سے کہ بعض بنا لیتے ہیں، اس پر ایک سوال ہے. میرا دوست ہے، اس کے ہاتھوں پہ اور اپنا مطلب الگ الگ جگہ، وہ ہاتھ سے تو ہٹے گا نہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا آپریشن کروانا پڑے گا، سرجری ہے؟ تو آپ ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے، جزاک اللہ. یہ ٹیٹو بنا ہوا ہے. ٹیٹو بس دو توبہ کریں، جتنا ممکن ہو جتنا اتنا چھپا کے رکھیں اس کو، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. آپریشن کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بلا وجہ، اپنے آپ کو بلا وجہ تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو یہ تکلیف دینی ہے، اور اس میں اتنا تکلف کرنا شریعت نے ہم پر ڈالا نہیں ہے، اتنا بوجھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد ظفر اللہ اتاری، کشمیر کے شہر پونا سے میرا تعلق ہے. یہ مدینہ ڈائری صفحہ 31 پر خطبے کے 7 مدنی پھول لکھے ہیں. اس میں پہلا مدنی پھول ہے کہ حدیث پاک میں کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اس میں سوال یہ کرنا ہے کہ ایک اسلامی مسجد میں آئے جمعہ کے وقت، پہلی صف میں جگہ خالی ہے، اس کے باوجود بعض اسلامی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا اس اسلامی بھائی کو اجازت ہوگی کہ وہ ان اسلامیوں سے گزر کر پہلی صف میں جا بیٹھے اگر پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو؟ خطبے کے درمیان تو یہی ہے کہ جیسے مسجد میں داخل ہوا مسجد کے اندر بیٹھ جائے. مسجد کا جو اصل مسجد، نہ کہ چپل اتارنے کی جگہ. اب جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ کھلا آسمان جو ہے، تو یہ مسجد نہیں ہے، مسجد کا صحن بھی نہیں ہے. یہ لوگ صحن بولتے ہیں، صحن مسجد تو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ صحن مسجد بھی نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے. تو اس میں خطبے کے دوران کافی سارے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں نہیں بیٹھنا ہے. یہ جو منڈیر بنی ہوئی نا اس کو کراس کر لیں اور اب مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، جو جگہ ہے وہیں بیٹھ جائیں. اب آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب پہلی صف خالی ہو یا اگلی 10 صفیں خالی ہو، مسجد میں آتے ہی بیٹھ جائیں، سیٹ ڈاؤن، بس خلاص. اٹھنا نہیں ہے جب تک خطبہ پورا نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ بتا تو دیا، اب کوئی خطبے کے دوران آ رہا ہے
اور وہ پھلانگ رہا ہے تو دوسرا صبر کرے. بیٹھ جاؤ. وہ کیا جو اب وہ جو خطبے میں وہ اگلے کو کیا سمجھانا بیٹھے گا؟ خطبے میں تو نیکی کی دعوت دینا بھی جائز نہیں ہے. خطیب دے سکتا ہے. خطبہ سننے والا چپ کا بیٹھا رہے, صبر کرے, اشارے نہ کرے, بولے نہیں, شش نہ کرے. بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر جگہ ادھر بیٹھ جاؤ, یہ دھندے نہ کرے. جیسے کل جمعہ ہے تو اپنے ادھر ہی کو شروع ہو جاوے, سنا نہیں تھا. ہاں یار یہ بہت اچھی توجہ دلائی, میرے کو توجہ ہی نہیں تھی. ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے شورا کے نگران کی. نہیں واقعی یہ کل والا یہ تماشے شاید بن جاتے ہیں. کل تو بولا تھا شام کو, اونگ رہے تھے تم. جیسے ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا میں نے بتایا, دوسرا آیا اس نے بھی وہاں تک کہا ورحمۃ اللہ, پھر کسی آنا تو ہو گیا تھا بیچارہ ڈائریکٹ اس کے. تو یہ عادت ہوتی ہے, گناہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لیکن یہ بھی کہتے ہو تو نہیں تھوڑی کہتے ہوں گے. تو میرے پاس آ کر تو بڑا وہ ترکیب بنا کر گلے سے نکالتے ہوں گے مخارج اور بولتے ہوں گے سلام. باقی آپس میں تو جو انداز ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہی ہے نا, کوئی جنگل میں تھوڑی رہتا ہوں میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپس میں بھی اسی کی عادت ڈالی ہے. 30 نے کیا ہے نا, کمانی چاہیے, مگر وہی مخارج جو جس کا حق ہے, جیسا سلام کرنے کا ویسے انداز میں کرنا ہے. حروف چبار جانا اور یہ نہیں, جلد بازی میں صحیح درست سلام کریں گے اور درست جگہ پر سلام کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا کہ بیٹھ جاؤ. خطیب کر سکتا ہے, خطیب بول بھی سکتا ہے بیٹھ جاؤ, ہے نا, خطیب بول سکتا ہے, خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے. تو یہ اکا دکا اردو الفاظ بول دیا تو حرج نہیں ہوتی اس میں. جیسے یہاں بغیر اردو کے اجلس بولیں گے تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا, گھبرائے گا کہ کیا. حالانکہ اجلس بیٹھ جا, عربی میں اجلس. غیر عربی میں خطبہ دینا یہ خلاف سنت متوارثہ ہے, برا ہے. غیر جیسے اردو میں اشعار پڑھتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں بعض لوگ, اس کی ممانت ہے. عربی میں خطبہ ہو, ہمارا لے کے خطبہ عربی میں دینا ہے. اور اپنے تو اعلیٰ حضرت والے ہیں نا, خطبات رضویہ میں اردو ہے نہیں, عربی میں. میں بھی اردو میں خطبہ تھوڑی دیتا ہوں, میں تو آج سے تھوڑی دعوت اسلامی کے پہلے سے خطبات رضویہ کا شوقین ہوں. بہت خطبات رضویہ پڑھا ہے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعۃ الوداع کا خطبہ جو ہے نا, یہ جو میں پڑھتا ہوں یہ خطبات رضویہ میں نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا نہیں, کسی اور کا ہے. قمر شہزاد عرض کر رہا ہوں بورے والا سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماہ رمضان میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں, ماہ رمضان میں بھی وسوسے آتے ہیں. اصل وہ نفس بھی بہکاتا ہے بندے کو, اور بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک اس کے ساتھ, اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. تو وہ ہمزاد جو ہے نا, یہ رمضانوں میں گناہ کرواتا ہے, نفس گناہ کرواتا ہے. تو یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے ہمزاد جو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.